بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیل مہا سے چھائیاں۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع کے ساتھ میں ناظرین کے سامنے حاضر ہوئی ہوں وہ ہے چہرے کے کیل مہا سے چھائیاں۔ ناظرین، آج کل یہ تمام مسائل بہت بڑھ چکے ہیں۔ بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس پرابلم کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ یہ اسکن کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ مرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیل مہاسے اور چھائیوں کی وجہ سے چہرے کی رنگت کے ساتھ ساتھ چہرے کی کشش بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین میں یہ بتانا چاہوں گی کہ کیل مہاسے کس سے بنتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے جسم کے جلد میں کہیں حدود ہیں جن میں پسینہ والے حدود کے علاوہ چکنائی تیار کرنے والی حدود بھی ہے جو ہتھیلی اور تلوے کے سوائے سارے جسم پر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب ان دو حصوں میں پسینہ تو آتا ہے مگر چکنائی نہیں ہوتی تو ان حدودوں کے منہ جلد کے مسامات میں کھلتے ہیں۔ کچھ وقت پہلے یہ خیال جانا جاتا تھا کہ کیل مہاسے کا سبب ان حدودوں کی سرگرمی سے ہے، لیکن جدید طبی تحقیق کے مطابق چکنائی پیدا کرنے والی حدود سے آگے بالوں کی جڑوں سے اوپر بھی بہت باریک قسم کی چکنائی پیدا کرنے والی حدود ہوتی ہے۔ اس کی جگہ ہی خون کی رگیں اور خون کی نشو و نما کرنے والے اہم اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ جب ان کو نقصان ہوتا ہے تو جسم کا دفاعی نظام اس کی مرمت نہیں کر پاتا تو داغ دب بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسی خواتین جن کو اسکن پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے چہرے پر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ہارمون جو بلوغت کے دوران جسم سے اینڈروجن کا اخراج کرتا ہے، جس کا بنیادی مقصد جلد میں تیل کی مقدار کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اس ہارمون کی امبیلنسمنٹ کی وجہ سے جلد پر کیل مہاسے بن جاتے ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں تیز مسالہ جات اور فاسٹ فوڈ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے چہرے پر کیل مہاسے اور چھائیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنی اسکن کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، اسکن کی کیئر نہیں کرتے تو اسکن پر ایکنی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ناظرین کو کیل مہاسوں اور چھائیوں کی علامات بتاتی ہوں جو میں نے اس کے پہلے وجوہات یعنی کہ ان کے اسباب کا ذکر کیا ہے۔ ان اسباب کے نتیجے میں چہرے پر پس والے جو دانے آتے ہیں، اگر ان دانوں کو نوچ لیا جائے تو اسکن پر گہرے نشان رہ جاتے ہیں۔ بعض خواتین اور مردوں کو بغیر پس کے جو دانے بنتے ہیں سیاہ رنگت کے ہوتے ہیں، عموماً جیسے کہ گرمی دانوں کی طرح سرخ رنگ کے باریک دانے نکلتے ہیں جن کی وجہ سے اسکن پر بہت زیادہ خارش ہوتی ہے۔ ناک اور گالوں پر کالے اور سرخ رنگ کی چھائیاں بن جاتی ہیں جو چہرے پر بہت ہی زیادہ بری لگتی ہیں۔ ان عوامل کے بعد چہرے کی جلد نہ صرف لٹک جاتی ہے بلکہ چہرے کے مسامات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ میں اپنے ناظرین کو اس جلد کی تکلیف دہ مرض سے نجات کے لیے احتیاطی تدابیر اور پرہیز بتانا چاہوں گی، کیونکہ اس مرض میں ہماری روزمرہ کی خوراک کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ تو سب سے پہلے کھانے والی غذائیں یعنی کہ دہی، دودھ، مولی، گاجر، شلجم، چقندر، توری، کدو، انار، آلو بہارا، جامن، یہ سب جلد کے ان پرابلمز کے لیے بہترین غذائیں ہیں۔ انہیں اپنا معمول بنا لیں۔ اس طرح پرہیز میں تیز مرچی مسالے والی غذائیں کم کر دیں، فاسٹ فوڈز کو اپنی لائف سے کٹ آف کر دیں۔ احتیاطی تدابیر میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ جسم کے جس حصے پر آپ کو ایکنی آئے اس کو بار بار اسکن پر اپنے ہاتھ مت لگائیں کیونکہ اس میں جرمز ہوتے ہیں تو آپ کے جو ایکنیز ہیں آپ کے فیس پہ اسپریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ کو فوراً واش کریں۔ ذہنی دباؤ، نزلہ زکام، نیند کی کمی اور زیادہ سورج کی روشنی میں جانے سے بچیں۔ دانوں کو ہرگز مت نوچیں۔ اس کے علاوہ مصنوعی چیزیں ہرگز استعمال نہ کریں اپنے اسکن پر۔ واٹر انٹیک زیادہ کریں کیونکہ موسٹلی ایکنیز آپ کے سٹمک ڈسٹربنس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔
ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि तेज़ मिर्च मसाले और फास्ट फूड को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दें। तो नाजरीन, इसके अलावा अब मैं आपको कील महासे और छाइयों को ख़त्म करने के लिए हर्बल यानी कुदरती तिबी इलाज बताती हूँ। जिल्द के तमाम अमराज इंक्लूडिंग कील महासे छाइयाँ के लिए जो इलाज है, सबसे जो बेहतरीन इलाज है वो तिबी इलाज है। हर्बल इलाज यानी कुदरती तरीके इलाज को ही तरजीह देनी चाहिए। हमारे इदारे की डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट ने, तिबी माहिरीन की मुकम्मल मेडिकल बोर्ड ने इस मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम जदीद तिबी मुशाहिदात की रोशनी में जिल्द पर बनने वाले कील महासे और छाइयों का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। हमारे इलाज की खास बात यह है कि जिल्द की खूबसूरती को मुतासर किए बगैर ही जिल्द पर बनने वाले कील महासे और छाइयों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। एक और बात कि तासीर वाहना का एक दफ़ा के इलाज से आपको ये मसला दोबारा दरपेश नहीं होगा। हमारे पास इस मसले का शिकार सैकड़ों लोग आए हैं और ठीक होकर वापस गए हैं, जिनमें नौजवान लड़के लड़कियां भी शामिल थे। नौजवान लड़के लड़कियों को ये मशवरा दूंगी कि वो मार्केट में मिलने वाले जो केमिकल्स से बनी क्रीमें हैं, लोशंस हैं, सीरम्स हैं, उनको इस्तेमाल ना करें। तासीर वाहना तशरीफ ले आए, मुकम्मल चेकअप के बाद मेडिसिन लें बगैर किसी साइड इफेक्ट के, अपने जिल्द की इन तमाम अमराज कील महासे से छुटकारा पाएं। इस इलाज की एक और ख़ास बात यह है कि खून में मौजूद फासिद मादों को मुकम्मल तौर पर फिल्टर करता है, जिससे सिर्फ चंद दिनों में कील महासे और छाइयों का मजीद बनने का अमल रुक जाता है। तासीर वाहना का इलाज जिल्द को मुतासर किए बगैर ही कील महासे और छाइयों पर असरअंदाज होकर इनको ख़त्म करता है। अगर आप भी इस मर्ज से निजात हासिल करना चाहते हैं तो तासीर वाहना लाजमी आए। आखिर में अपने नाजरीन से कहूँगी, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलें और आप लोग इस जो मालूमात हैं इनसे फ़ायदा उठाएं। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।